بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ یہ چھٹے خلیفہ تھے، چنانچہ انہیں معزول کر کے شہید کر دیا گیا۔ معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان خلافت سے خود دستبردار ہو گئے تھے، اس لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بخود منصب خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، چنانچہ ان دونوں باتوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 23 رجب 64 ہجری میں مکہ مکرمہ میں بیعت لی گئی تھی۔ یہ دور یزید بن معاویہ کا چل رہا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل عراق، اہل مصر اور بعض شامیوں نے بیعت کر لی۔ پھر انہی لوگوں نے قتل و قتال کے بعد مروان سے بھی بیعت کر لی۔ البتہ اہل عراق آخری دم تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ یہ تقریباً 71 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ وہی سال تھا جس میں عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوفہ کا محل بھی منہدم کر دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان ایک دن اس قصر الامارہ نامی محل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے مصعب بن عمیر کا سر رکھا ہوا تھا۔ تو عبد الملک بن عمیر نے عرض کیا، امیر المومنین، اس سے پہلے میں اور عبداللہ بن زیاد اسی محل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا۔ پھر ایک دن میں اور مختار بن ابی عبید اسی محل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عبید اللہ بن زیاد کا سر کاٹ کے لایا گیا۔ پھر میں اور مصعب بن عمیر بھی اسی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے المختار کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ پھر آج اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مصعب بن زبیر کا سر کٹا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے۔ جناب والا، میں اس محل کی اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عبد الملک بن مروان فوراً کھڑا ہوا اور اس نے اس محل کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ مصعب بن زبیر سخی، بہادر، دلیر اور چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت آدمی تھے۔ چنانچہ جب مصعب بن زبیر کو قتل کر دیا گیا تو ان کے حمایتی کمزور ہو گئے اور عبد الملک نے ان کی حمایت کرنے والوں کو اپنی بیعت کے لیے آمادہ کیا تو سب تیار ہو گئے اور عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبد الملک کوفہ میں داخل ہوئے۔ پھر ان کا اثر رسوخ عراق میں ہو گیا اور انہی کا حکم چلنے لگا۔ شام اور مصر ان کی حکومت میں آ گئے۔ حجاج بن یوسف ثقفی 73 ہجری میں لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر کو قابو میں کرنے کے لیے گیا اور مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیق سے بیت اللہ پر پتھر برسائے، چنانچہ حجاج اپنی مہم میں کامیاب ہو گیا، نیز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن جدا کر کے الٹا سولی میں لٹکا دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ حجاج نے یہ کہا تھا کہ میں ان کی نعش کو سولی سے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ اس کی ماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سفارش نہ کریں۔ چنانچہ اسی حال میں ایک عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ ایک دن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں گزر رہی تھی، دیکھ کر کہنے لگی، ابھی تک یہ شاہسوار سر بلند ہے۔ چنانچہ جب اس بات کا علم حجاج کو ہوا تو اس نے نعش کو اتارنے کا حکم دیا اور نعش ان کی ماں کو سپرد کر دی۔ ان کی ماں نے نعش وصول کر کے تکفین و تدفین کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت حجاز و عراق میں 9 سال 22 دن رہی، پھر یہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 73 سال یا 72 سال ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔